हुज़ुवन, वो मजाक उड़ाते हैं उनका। उलाइका लहुम अज़ाबुल मुहीन, तो ऐसे लोगों के लिए अजाब होगा, और अजाब भी उनकी जो पनिशमेंट है ना वो कैसी होगी, जिल्लत वाली। अब ये जो मुहीन है ना, इसको जरा समझें कि अगर आपको अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी बीमारी लग जाए बड़ी गंदी, तो बताते वक्त भी शर्म आए, बंदा कहे मैंने बताना ही नहीं है। ये है वो जिल्लत वाली चीज, ऐसा अजाब के जिल्लत भी महसूस हो। अब बादशाह जिसको कभी सजाएं देते थे तो वो उनको अल्लाह माफ करे, बिल्कुल वो उनको नंगा करके उनके जिस्म को काटना, ये जिल्लत वाला ही अजाब है कि जिल्लत देना पहले। तो अल्लाह ने कहा मैं ऐसे लोगों को जो दुनिया में अपनी बातों की तरफ ही चल पड़ते हैं ना, और बातें भी अपनी बनाई हुई लघु बातें, बुरी बातें, और उनको वो अच्छा समझने लग जाते हैं कि ये अच्छी बातें हैं। यानी एक इंसान, मैं आपको बताऊं, झूठ इतना बोले इतना बोले इतना बोले कि एक वक्त आता है उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने झूठ बोला है या नहीं, पता ही नहीं चलता उसे। इतना झूठ का आदी हो गया होता है कि कभी ना उसे पता ही नहीं चलता कि वो समझता मैं सच ही बोल रहा हूं। इतना उसके ऊपर वो हावी हो जाती है बात, एक झूठ बोलना। ये वो वाली बात कर रहे हैं अल्लाह कि ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सही समझने लग जाते हैं, और फिर दूसरे जो सही है उनका मजाक उड़ाते हैं। उन पे अजाब जो होगा ना, उनकी जो पनिशमेंट होगी वो बड़ी रुस्वा कुन होगी। फिर कहा एक और बात भी सुन लो कि आयत नंबर 7 में, व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा कअन्ना फी उज़ुनिही वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ने कहा वह इज़ा, और जब तुतला पढ़ी जाती हैं, इनके आगे पढ़ा जाता है, अलैहि इन पर, आयातुना हमारी आयतों को, वल्ला मुस्तकबिरन, तो मुतकब्बिर तरीके से मुंह फेर लेते हैं। और मुंह फेरते पता किस तरह, और शो क्या करते हैं मुंह फेर के, कअल्लम यस्माहा, ऐसा गोया कि जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं, यानी इग्नोर करते हैं बातें, अल्लाह की बातों को वो इग्नोर करते हैं। और एक और बात अल्लाह ने कह दी, अन्ना, और ऐसे होता है गोया कि फी उज़ुनिही, कि उनके दोनों कानों में वकरा, एक बोझ है, एक डांट है, यानी उनके कान में ना कोई ऐसी चीज है कि वो मतलब कि सुनते ही नहीं, बात सुनते ही नहीं। इसी तरह जो मुशरिकीन थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे ना, तो आगे आगे बैठते थे, लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। कभी कभी तो बेवकूफों की तरह लोगों से पूछते थे क्या कहा इन्होंने, तो दूसरे कहते होंगे कि भाई तुम खुद नहीं आगे बैठे हो, सुन नहीं रहे क्या कहा। तो इसी तरह ना इनको बात समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो ना मुतकब्बिर हैं और गरूर करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, दोनों कानों में डांट है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ने जो ये कान बनाए हैं ना, ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आपको सारी बातें सुन के समझ आ रही है तो शुक्र करें अल्लाह का। एक बंदा था, ये आजकल की ही बातें हैं, कि उसके कान में ना कोई तकलीफ हुई, और वो एक तो सुनाई उसे कम देता था, और दूसरा वो भूल जाता था। इसका दिमाग पे असर होता है कान का। तो डॉक्टर ने बताया कान के अंदर ना एक पानी का कतरा होता है, और वो पानी का कतरा एक कैप्सूल के अंदर होता है, अंदर एक कैप्सूल होता है, वो पानी का कतरा आपके कान को सही रखता है। वो खत्म हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का पड़ेगा, और यहां नहीं किसी और मुल्क में। आप ये सोचें कि ये अल्लाह तबारक तआला ने जो हमें नेमत दी है ना कान, और इससे अगर हम कुरान ही नहीं सुनते, अल्लाह की अच्छी अच्छी बातें, बेहतरीन आयात को हम नहीं सुनते, तो वही बात है, अल्लाह ने कहा इनके दोनों कानों में डांट है, बोझ है, एक आवाज ही नहीं जाती इनके अंदर। तो शुक्र करें अल्लाह ने हमारी एक एक चीज अगर एग्जैक्ट बनाई हुई है। ये आंख है कि वो सही काम कर रही है, नाक है वो सही काम कर रहा है, जुबान है वो सही काम कर रही है, कान है वो सही काम कर रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने आपको दी हुई हैं फ्री में। और अगर अल्लाह इसकी कोई कीमत मांगे, वैसे तो कीमत मांगता है अल्लाह, कीमत क्या मांगता है अल्लाह? शुक्र करो, कि शुक्र करो अल्लाह की नेमतों का, ये है उसकी कीमत। तो अल्लाह ने कहा ये लोग ऐसे हैं कि इनके कानों पर ना बोझ है, मतलब जब हम इन्हें कोई अपनी आयतें सुनाते हैं, तिलावत करते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो उन्हें कोई समझ नहीं आती।
अगर ऐसे लोग हैं ना, बिल्कुल ही ऐसे लोग जिनको समझ नहीं आती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि उन्हें सुना दीजिए वबश्शिर हो, उनके लिए खुशखबरी सुना दीजिए, ये गुस्सा है बे अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब का उन्हें खुशखबरी सुना दें आप, तो उन्हें इस तरह के अजाब फिर होंगे। तो वही बात कि अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया है इस दुनिया में कि आप अपने काम भी करें। मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ अपनी दुनिया भी गुजारें, लेकिन कुरान को भी पढ़ें, उसको समझें, और जितनी चीज़ें समझ में आ सकती हैं उन पर कोशिश करें कि समझें। नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करें ना कि आयतों को समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, बेशक वो लोग जिन्होंने जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहाती, और जो अमल नेक करते रहे, लहुम, तो उनके लिए जन्नतुन नईम, जन्नत की नेमतें हैं, नेमतों वाली जन्नत है उनके लिए। अब देखिए अल्लाह ने अजाब की बात सुनाई ना, तो साथ ही ना अब जन्नत की बात सुना दी। चलें जी, हमने ना जन्नत और जहन्नम का दोनों का पढ़ा ना, तो मैं आपको ना थोड़ी सी हदीस सुना दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये है वो कामयाबी। कौन सी कामयाबी? जो अभी हमने पीछे क्या लफ्ज़ उसका पढ़ा था, हुमुल मुफलिहून, ये है फलाह, कि जिस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया गया और जहन्नम से बचा लिया, सुभान अल्लाह, तो इसको कहते हैं कि वा उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये जितनी हमने फिर आयतें पढ़ी है ना, मैं साथ साथ आपको उसका भी बताती जाऊँ। उसके बाद फिर एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक मुसाफिर हो या अजनबी हो। अब देखो ना, जब कभी आप कहीं जाएं, आपका घर ना हो, तो आप कैसे सोच के चलेंगी, देखेंगी चीज़ों को, सही है ना, बंद कर दो। तो अजनबी जो होते हैं ना, वो अपने घर को, अपना जाहिर है उसे पता होता है भाई ये मेरा घर नहीं है, हमने ही चले जाना है, जाके किसी होटल में ठहरे तो आपको यही लगेगा ना कि हमने तो भैया अपने घर जाना है। तो दुनिया में अपना घर भी है, सब कुछ है, ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या मुसाफिर हो, क्योंकि मुसाफिर कहीं भी जाता है ना, वो टिक के नहीं रहता। तो फिर बताया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे, अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के अमल करें, मौत के बाद के अमल करें। दुनिया की इसका मतलब ये होगा कि दुनिया की ऐशो इशरत में ना पड़े रहें। और नादान वो है जो ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से झूठी उम्मीदें लगाएं। ये अभी हमने कौन सी आयत पढ़ी थी कि वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बगैर इल्म। ऐसी बातों में झूठी में पड़ जाते हैं, झूठी उम्मीदें लगाते हैं कि हम दुनिया में भी अच्छी हैं और आखिरत में भी अच्छी होंगी, अल्लाह हमें जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह से झूठी उम्मीदें ना लगाओ। और इस हदीस में क्या बात कही गई है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखें। यानी नफ्स क्या होता है? अपनी ख्वाहिशों को, अपनी बातों को काबू में रखें। वही बात जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि वो अपने आप को अजनबी समझे, मुसाफिर समझे, इतनी ख्वाहिशें ना करें इस दुनिया में, समझे थोड़ी देर के लिए आए या फिर चले जाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे खड़े हो जाओ इस दुनिया में, ऐसे रहो कि ना बैग एक तैयार हाथ में पकड़ा हो और तुम्हें पता हो कि पता नहीं अभी ट्रेन आ जाए और मैंने ट्रेन में चढ़ना है, तो बैग अपना तैयार रखो। अब ये बैग कौन सा है? मौत के बाद के अमल जो बाद में काम आए, वो वाले। अब जो बाद में कौन से अमल है जो काम आने हैं, दुनिया में नहीं आने? कि आपने ना किसी को कुछ दे दिया ना, कोई हेल्प कर दी है, तो अब उसके पीछे ना लगे रहो कि भाई वापस दो, वो नहीं दे सकता। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए दे दिया। ये बाद वाले काम किए। किसी यतीमों को खाना खिला दिया, मस्कीनों को खाना खिला दिया, किसी को सहारा दे दिया और कहा कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे काम आएंगे बाद में। यही ज़कात दे दी, यही नमाज कायम कर ली, नमाज पढ़ी तो कायम रखी, हर वक्त चलते फिरते कायम रखी। ये है बाद वाले काम जो हमें मौत के बाद काम आने। ये सारे वो काम है। अब ये नहीं कि आप पैसा जोड़ने पे लगे रहे और जोड़ती रहे और वो दुनिया के काम है, ये दुनिया में रह जाने, उधर खाली हाथ चल गई। बाद में जो काम आने हैं ना, काम वो वाले काम करें आप, मौत के बाद के अमल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। बताएं, यानी जो नेकूकार है ना, जो अच्छे लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अमल सालिया करने वाले, वही ये आयात हैं सारी हम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये दुनिया ना कैद खाना है। अच्छा, कैद खाना क्यों कहा है? अब कैद में भी आप क्या अपनी मर्जी से कुछ सहरे मेरे कर सकती हैं? नहीं। अच्छा, कैद में फिर क्या होता है? दूसरी चीज पाबंदियां। तो ये जो दुनिया है ना, ये अपनी मर्जी से इतना ना फिरो और कुछ पाबंदी में रहो, ये कैद खाना समझो।
یہ دنیا آزمائش ہے صرف آئی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندہ قید میں ہوتا ہے نا تو ایک سلاخوں کے پیچھے ایک کمرے میں ہوتا ہے، تو یہ نا پوری دنیا کھول دی ہے ہمارے لیے، لیکن قید ہے۔ وہ کھول دی کیوں ہے اور قیدی ہیں ہم کہ آزمائش ہے۔ اتنے کھل کھلا کے نا پھر یہاں پر سمجھو، تم قیدی کو دیکھو وہ کتنی پابندی ہیں، وہ کبھی اپنے گھر نہیں جا سکتا، کبھی باہر نہیں جا سکتا، اندر کی جو حدود ہیں ان پہ پابندیاں ان پہ پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی رہو، تو ہماری کیا پابندیاں ہیں؟ بالکل، یہ نماز قرآن، یہ اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے اور یہ فرض ہے۔ دوسرا یہ حلال حرام یہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں، یہ پابندیاں ہیں۔ کھل کھلا کے تم نہیں جی سکتے کہ بھائی جو بھی آنکھیں بند کر کے لیتے جاؤ، بالکل بھی نہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چل گیا نا کہ دنیا کیسے گزارنی ہے۔ پھر اللہ نے کہا تمہیں جو جنت دی ہے تو جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اور پتہ یہ جو تمہیں اب ہمارا جو ایک صدر وزیر اعظم کوئی پرائم منسٹر اٹھ کے تمہیں کوئی گھر بنا کے دے، کوئی علاقہ بنا دے، کوئی ویلی بنا دے اور کہے کہ گھر ہیں تمہارے ہمیشہ تم رہو، یہ جھوٹے وعدے ہیں۔ وہ جب مرضی نا پیچھے سے حملے کر کے ڈھا کے، اور آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے خالی کرانی ہو نا کوئی علاقے تو وہ خود سیلاب چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ سارا علاقہ ہم خود ہی خالی کرائیں اور ان سے واپس آئیں۔ اللہ نے کہا خالدین فیہا، اس جنت میں نا تم ہمیشہ رہو گے۔ اور کیوں رہو گے؟ کہ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی پرائم منسٹر کا وعدہ نہیں ہے کہ تمہیں سہولتیں دی ہیں تو وہ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ جتنی تم سے ووٹ لینے ہوتے ہیں نا تو آ کے وہ وعدے کرتے ہیں، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے، اور وہ بیچارے غریب بندے جو ہے نا آٹے کا ایک ایک تھیلا اور گھی کا ایک ایک ڈبہ لے کے ووٹ دے دیتے ہیں، اور وہ اتنے وعدے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ جنت ہے نا، جنت اس میں تم ہمیشہ رہو گے، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ کی باتیں ساری سچی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن سارے کا سارا سچا ہے، اس کو پڑھو اور اس کو عمل کر لو، اور یہی بچت کا ذریعہ ہے اور کوئی نہیں۔ اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، یہ کتاب ہے، یہی پیغمبر ہے، یہی رسول ہے، سب کچھ ہے یہ ہمارا۔ اب اس کی بات سننی ہے، اور یہ پیغمبر کی زبان بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ اللہ نے کہنا کہ بھائی وہ پیغمبروں کی زبان تھی، وہ پیغمبر ہدایت کر کے تمہیں تو میں خود کر رہا تھا۔ تم جب قرآن کھولتی تھی تو تم سے میں بات کرتا تھا، میری بات تم اگنور کر رہی تھی۔ قرآن کھولا، جلدی جلدی پڑھ گئی اور میری بات ہی نہ سنی، ایک سپارہ پورا ہی پڑھ دیا، اور پتہ ہے نہیں وہ ایک آیت پڑھو بندہ آگے نہیں جاتا۔ تو خالدین فیہا، تم اس جنت میں اس میں نا ایسے عمل کر لو، قیدیوں کی طرح رہ لو، مسافر بن کے دنیا میں رہ لو، اپنے نفس پہ قابو کر لو، ان باتوں سے بچ جاؤ جو تمہیں امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جنت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری، تو پھر تمہیں وہ جنت ملے گی جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا، یہ ہے حکمت والا جو زبردست ہے نا، وہ وعدہ کر رہا ہے تم سے، یہ کوئی عام بندہ نہیں وعدہ کر رہا، یہ اس نے کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا اب یہ ساری باتیں بتا کے نا اللہ اپنی نشانی بتانے لگا ہے۔ اب نشانیاں بھی ساتھ ساتھ اللہ بار بار بتاتے ہیں کہ خلق السماوات بغیر عمدن ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ اللہ نے کہا خلق السماوات، آسمان بنائے میں نے، ٹھیک ہے، اور کیسے بنائے؟ بغیر عمدن، بغیر کسی ستونوں کے، ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو، یعنی تم آسمان پہ، آسمان کی طرف جب تم دیکھتے ہو تو کوئی ستون دیکھتے ہو نیچے، کوئی پائے کھڑے دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے ستون کھڑے ہو کہ آسمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ تھاما ہوا ہے؟ تو کبھی غور کرو کہ آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو روف ہوتی ہے نا، یہ چھت ہماری وداؤٹ پلر، کبھی یہ دیواروں کے بغیر کھڑی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آسمان میرے جو بنائے ہیں نا ان پہ غور کرو کہ امدن ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں، یہ میری نشانی دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا پھر یہ نشانی دیکھ لو، پھر زمین کی طرف دیکھ لو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ۔ اچھا آسمانوں کو تو اللہ نے ویسے کھڑا کر دیا، اور زمین کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہاڑ پھیلا دیے، زمین کے اوپر میں نے پہاڑ پھیلا دیے ہیں، اور ان تمیدہ بکم، تاکہ وہ ان کو جھکائے رکھے زمین کو، وبث فیہا من کل دابۃ، پھر سارا انتظام کر کے نہ کہ زمین ہلے نہ، پہاڑ لگا دیے، ایک پلین چیز بنا دی، اس پہ راستے بھی بنا دیے، دنیا کے لیے پورا انتظام کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وبث فیہا من کل دابۃ، ہر طرح کے جاندار بسا دیے اس کے، ہر طرح کے، اتنی طرح کے آپ یقین کریں جاندار ہیں نا کہ ہم انہیں گن ہی نہیں سکتے،
سمندر کی مچھلیوں کو اگر آپ گننے لگے نا گن ہی نہیں سکیں گے. کہ چڑیوں کی اتنی قسمیں ہیں کہ ہم نہیں گن سکتے, اور پوری کی پوری ہر قسم کی قومیں ہیں, اور ہر قوم ایک دوسرے کو پہچانتی ہے کہ یہ ہماری قوم میں سے. جو بھی چیز بنائی نا اللہ نے بہت ہی بنائی, چونٹیاں بنائی تو بہت ہی بنائی, یہ کیڑے مکوڑے جتنی قسمیں اللہ نے زمین پر پھیلا دی ہیں. ٹھیک ہے آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ساری وہ دکھا کے نا کہ وہ جنت تمہیں کس طرح ملے گی, دوزخ سے تمہیں کس طرح بچنا ہے, یہ میری نشانیوں پہ غور کر لو. کیسے وہ ایک نا ردم چل رہی ہے قرآن کی, جب ہم پڑھتے ہیں تو اگر غور کریں نا تو جتنا ہم پڑھتے ہیں نا جتنا بھی, وہ ایک کہانی کی صورت ہوتی ہے, ساری وہ جڑی ہوتی ہے آپس میں. اب اللہ نے کہا دیکھو وہ جنت, وہ دنیا قید خانہ, اور وہ جنت ہمیشہ جو ملنی ہے نا وہ اس طرح ملنی ہے کہ میری جو نشانیاں ہیں نا, خلق السماواتی, جو میں نے آسمان بنائے ہیں بغیر ہی آمدن, ستونوں کے بغیر بنائے ہیں, انہیں تم دیکھو اور پھر سبحان اللہ کہو. کچھ بھی نہیں اگر کہہ سکتے تو پھر سبحان اللہ کہو, پھر کہو سبحانہ و تعالی عما یشرکون, فوراً میرا بتا دو کہ میرا شرک کوئی نہیں ہے, میرا شریک کوئی نہیں. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے جو سدرۃ المنتہا ہے, سدرۃ المنتہا جو ہے نا کہاں ہے, آسمانوں پہ آخر جاتے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا, تو وہ کیسے گئے؟ آخر تو یہ تو نہیں نا کہ آسمان پہ جا کے یوں ٹکر ماری تو آگے چل گئے, نہیں, باقاعدہ نا سدرۃ المنتہا جہاں پہ ہے نا اس کے نیچے کے آسمان پہ بھی سدرۃ المنتہا ہے, پھر اس کے نیچے کے آسمان پہ بھی سدرۃ المنتہا ہے. ہمارے پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا کا راستہ شروع ہوتا ہے, اور وہ سدرۃ المنتہا ہی ہے. وہ راستے جن کو آج کل بلیک ہول کہتے ہیں, وہ راستے ہیں ملے انہیں, اب سائنسدانوں کو وہ مل رہے ہیں راستے, ان راستوں کے اندر سے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سدرۃ المنتہا, پھر منتہا کیوں کہہ دیا, انتہائی ہو گئی ہے وہاں جا کے, بس جیسے اس دنیا کی کہیں نہ کہیں انتہا ہے نا, کہ نظر آتا ہے کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, پتہ نہیں کیا ہے, آگے ہوگا لیکن پتہ نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جو بھی آگے گیا, جہاز گئے ہیں, جو بھی گئے غائب ہو گئے. دنیا کا ایک اینڈ ہے نا جو, اس سے آگے کوشش جن لوگوں نے بھی کی ہے وہ واپس نہیں آئے. اسی طرح سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تو وہ منتہا ایک انتہا ہے, وہاں جا کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے, وہ روشنیاں ایسی ہیں کہ میرے پر جل جائیں گے. اور سدرۃ المنتہا ہے کیا, وہ ایک درخت ہے, ایک بیری کا درخت ہی تو ہے. وہ کیسا ہے, جس کے اندر سے شہد بھی بہتا ہے, جس کے اندر سے مٹھاس بھی ہے, جس کے اندر روشنیاں ہی روشنی ہے, اور وہ پہلے آسمان سے شروع ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ میں بتا دیتی ہوں, مجھے نہیں پتا ویسے, لیکن جب انسان سوچتا ہے نا تو خود پھر سوچتا ہے, جیسے آپ ایک درخت کی, بہت بڑا درخت اور اس کی جڑ کے اندر آپ چلے جائیں تنے کے, تو وہ تنے کے اندر سے راستہ اوپر جائے گا. اس طرح اس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے. یہ آسمان ہے جن کی بات اللہ کر رہا ہے, خلق السماواتی بغیر آمدن, ستونوں کے بغیر کھڑے ہیں, اتنے اوپر, اتنے بڑے جو ہے نا وہ سیارے ستارے اس زمین سے ہی بڑے, کہاں کھڑے ہیں. تو یہ نشانیاں میری دیکھا کرو. پھر زمین کی طرف آ جاؤ. زمین تمہاری بنائی تو میں نے ایسی بنائی کہ اس پہ پہاڑ کھڑے کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین بنائی نا تو آسمان پہ فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا دیکھو ذرا اللہ نے کیا چیز بنائی ہے, یہ نا ایسے کر رہی ہے, یہ ایسے کر رہی ہے, اس پہ کون رہے گا. دوسرے دن فرشتوں نے کہا دیکھو وہ ہلی نہیں رہی. پہاڑ کس انجینئرنگ سے اللہ نے لگائے ہیں. اب آپ یہ ٹیبل ہے نا, یہ دیکھیں, اس کا یہ ایک نیچے لگا ہوا ہے سہارا, تو جہاں پہ یہ سہارا آ رہا ہے وہاں پہ یہاں کیل لگائیں گی, یہ نہیں کہ ادھر لگا دیں. آپ نے ادھر کیل لگا دیا تو سہارا تو ویسے ہی رہا, وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایک انجینئرنگ ہوتی ہے کام کی, جس کو یہ کام آتا ہے کارپینٹر کو, تو اسے پتا ہے کہ میں نے کس طرح جوڑنا ہے یہ ٹیبل, تو پھر یہ ہلے گا نہیں. اللہ کی انجینئرنگ دیکھیں, پوری کائنات, پوری زمینوں پہ. آپ زمین پہ صرف پاکستان ہی نہیں آتا, 200 سے اوپر ممالک ہیں, 200 سے بھی اوپر ملک ہیں دنیا میں.
وہ سارے ہی آتے ہیں اس زمین میں. تو پہاڑ کہاں کہاں رکھنے ہیں طریقے سے کہ زمین ہلے نا, ان بیلنس نہیں ہوئی, زمین نہیں ہلے. ہم دیکھیں نا کہ ایک چھت بنائی ہے, ہمارے جو انجینئر لوگ ہیں جو یہ گھر بناتے ہیں جو بھی ہیں, وہ دیواریں کیسے ٹھوکتے ہیں کہ یہاں رکھیں گے دیوار, یہاں رکھیں گے سارا. آپ نے گھر کی ایک دیوار نکالنی ہے, ان کو بنانا پڑے گا کہ بتا دیں نکالیں گے تو کوئی نقصان تو نہیں ہے, انہیں پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. ہم ہاتھ سے پکڑ کے یا کسی چیز سے خود ہی تو سارا گھر گر جائے گا. ایک بنانے والے کو ہی پتا ہے. اللہ جو بنانے والا ہے اس نے زمین کیا بنائی اور پہاڑ کس طرح ٹیکنیک سے لگائے کہ آج تک وہ وہاں سے ہلے نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پہاڑ جو لگائے ہیں نا اللہ نے, ہر پہاڑ کا جو اینڈ ہے سمندروں کے اندر ہے, زمینوں کی انتہا تک گئے ہوئے ہیں. یہ کیل اس لکڑی کے اندر جائے گا نا تو پھر ہی وہ پکڑے رکھے گا نا نیچے والی لکڑی کو. تو اسی طرح جو پہاڑ ہے نا وہ پوری پوری زمین کے اندر گئے ہوئے ہیں, جو 7 زمینیں ہیں اندر. پھر کہا کہ ان پہاڑوں میں خزانے بھی ہیں, جو میرے خزانے بھی لے لو. سبحان اللہ. تو کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو اس رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں. کم سے کم تم لوگ شرک ہی نہ کرو, تاکہ ہم لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے حیران, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کوئی چیز بنا نہیں سکتے, تو تم شریک ہی نہ بناؤ. اچھا میں یہ آپ کو بتاؤں, میں اب زمین کی بات کر رہی ہوں, چلو بہت بڑی زمین ہے, ہم نے اس کی بات کر لی. اب آ جائیں ایک بہت چھوٹی چیز کی طرف, مچھر کی طرف. اب مچھر کی طرف آ جائیں آپ. مچھر کو پکڑا جائے گا, اس کی تمام حصے کام کر رہی ہیں, سینسز اس کے سارے ہیں جس طرح ہمارے ہیں. آنکھ بھی ہے, دل بھی ہے, ناک بھی ہے, کان بھی ہے, اس کے سارے اندر کا یہ سسٹم بھی ہے. وہ کہاں ہے؟ نہیں, وہ کہاں ہے سسٹم؟ یعنی اتنا بڑا سسٹم ہمیں تو نظر آ رہا ہے, چلو ٹھیک ہے ہم انسان ہیں, وہ سسٹم چونٹی میں بھی ہے, وہ مچھر میں بھی ہے, وہ مکھی میں بھی ہے. یہ ہے وہ رب. تو اس کی نشانیوں کو دیکھو, تراؤ نہا, اسے دیکھا کرو. پھر اللہ نے کہا پھر میں نے یہ ساری زمین پہ تمہارے ہر طرح کے جاندار بچھا دیے, اور سنو ایسے نہیں تمہیں میں نے چھوڑ دیا. سب سے ضروری چیز ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کر دیا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, مَاءً, پانی. پھر تمہیں پانی دیا. اچھا وہ زمین سے نہیں آیا, وہ جتنی یہ نہریں بنی ہیں نا, جتنے یہاں پر سمندر بنے ہیں, یہ اوپر سے ہی آئے ہیں. ان کے راستے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں نہیں ابھی پتا, یہ راستے نا اوپر سے ہی آ رہے ہیں. کمال ہی بات ہے یہ. اور یہ وہ رب ہے